إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ستائش، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے، اور درود و سلام ناصل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد کرتے ہوئے اور اسے زندہ اور تازہ کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کی راہ میں جانوروں کو قربان کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی قربانی کو قبول فرمائے۔ عام طور پر ہم لوگ عید الاضحیٰ کے موقع سے قربانی ہی کے اوپر ساری توجہ دیتے ہیں، اور قربانی کرنے کے بعد پھر ہماری زندگی پہلے کی طرح جاری ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہی ایک چیز تھی جو قابل عمل ہے اور اسوہ اور نمونہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے رہنی چاہیے، اور ہمیں انہیں اپنی عملی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ رسول ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین پر جتنے سارے نبی اور رسول آئے انہی کے خاندان سے آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ رب العالمین نے بڑی کثرت کے ساتھ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا ہے اور اس پر روشنی ڈالی۔ صرف اس لیے نہیں کہ ہمیں تاریخ کا پتہ چل جائے، بلکہ ان تمام چیزوں کے اندر سبق پوشیدہ ہے جس سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام ہی کے دین اور انہی کی ملت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے
قرآن مقدس کے اندر کئی جگہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیجیے، ملت ابراہیمی کے اوپر گامزن ہو جائیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے دین کو، اس کے اندر جو کمیاں لوگوں نے ڈال دی تھیں اپنی طرف سے، یا کچھ اضافہ کر دیا تھا، کمی کر دی تھی یا اضافہ کر دیا تھا، اس کو ختم کر کے اس کو اصلی شکل میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا صرف اتنا سا حصہ ہم لے لیں اور اس کے بعد بھول جائیں، یہ بڑی ناقدری کی بات ہے کہ صرف قربانی کر لیں اور اس کے بعد سمجھ لیں کہ بھائی اب ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا کوئی ناطہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے سبق پوشیدہ ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ان سبق ہی کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان دیگر پہلوؤں کو بھی بیان کیا ہے قربانی کے علاوہ۔ چنانچہ آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار تھے، اور اسی سے سیکھ لیتے ہوئے ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کا وفادار بننا چاہیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اس ابراہیم کو یاد کرو تم لوگ جس نے وفاداری کی، کس کے ساتھ؟ اپنے رب کے ساتھ۔ کیسی وفاداری؟ کہ جب جس موقع پر اللہ کی جانب سے جو حکم ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کر دیا۔ بندگی کیسی ہوتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیے، غلامی کیسی ہونی چاہیے رب کی وہ ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیے، فرما برداری کسے کہتے ہیں رب کی وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جس نے وفاداری ثابت کر دی اپنے رب کے ساتھ۔ وفاداری اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کے پہلوؤں کے اوپر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اپنے مال کی پرواہ نہیں ہے، اپنے رشتے کنبے اور قبیلے کی پرواہ نہیں ہے، صرف اللہ کے حکم کی تعمیل نگاہوں کے سامنے، اور اسی کے نتیجے میں دودھ پیتے بچہ کو اور بیوی کو بے آب و گیا سرزمین مکہ میں چھوڑ کر کے چلے آ رہے ہیں۔ اسی وفاداری کا نتیجہ، اسی وفاداری کا نتیجہ ہے کہ جس بچے کو رب سے مانگا اور رب نے دیا، جو بہت ہی نگاہوں میں محبوب ہے، جب دوڑنے کے لائق وہ اولاد ہوئی تو اللہ کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کو اللہ رب العالمین نے پیش کیا، تو اسے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں بھی نافذ کرنا پڑے گا کہ ہمیں بھی اپنے رب کا وفادار بننا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو کو ہمارے سامنے رکھا، اور اتنے وفادار نکلے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا۔ خلیل بہت گہرا دوست۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا، گہرا دوست اللہ نے بنا لیا۔ تمام طریقے سے آزما کر کے جب دیکھ لیا کہ یہ بہت وفادار ہے، تب اللہ نے خلیل بنایا، اور اللہ نے قرآن میں اس کا اعلان بھی کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے تمام طریقے سے آزمایا اور سب میں وہ کامیاب ہو گئے، تب جا کے خلیل بنا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، بہت ساری چیزوں میں ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے آزمائش کی۔ عام طور پہ ہم لوگ صرف قربانی ہی کو یاد کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی قربانی اللہ کے راہ میں پیش کر دی، اسی کو آزمائش سمجھتے۔ بہت ساری آزمائش ہوئی ہے، تو بہت ساری باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا، اس کا امتحان لیا،
فَأَتَمَّهُنْ، اور ابراہیم علیہ السلام نے سب میں اپنے آپ کو ثابت کیا، کامیاب ہوئے، سب میں کامیابی حاصل۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق وفاداری کا یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور اسی وفاداری کی بات آئی تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورۃ العادیات کے اندر کیا ذکر فرمایا؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، گھوڑوں کی قسم کھا رہے، دوڑنے والے گھوڑے ہانپتے ہوئے ہنہناتے ہوئے ان کی قسم کھائی جا رہی، ٹاپ مار کر کے، پیر کے ٹاپ مار کر کے آگ جھاڑنے والے گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی، صبح کے وقت دشمن کے اوپر حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ کیا بولتا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، ان گھوڑوں کا حال یہ ہے کہ آقا نے تھوڑا سا چارہ کیا دے دیا گھوڑے کو کہ اس کے ساتھ یہ گھوڑا ایسا وفاداری نبھا رہا ہے کہ میدان جنگ میں دوڑا چلا جا رہا ہے، بلکہ فوسطنا بھی جمع، یہ بھی اللہ نے اسی میں بیان کیا کہ وہ گھس جا رہے ہیں دشمنوں کے بیچ میں۔ گھوڑا کیوں؟ مالک کا حکم ہے، مالک اشارہ کر رہا ہے کہ چلو گھسو۔ اللہ کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اس گھوڑے کو دیکھو کیا فصیح و بلیغ کلام ہے قرآن، ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ گھوڑے کی ایسی بات سن رہے ہیں، ہر چیز کا مقصد ہے اس قرآن۔ ان گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے وفاداری کے پس منظر میں کہ ان گھوڑوں کو دیکھو کتنا وفادار ہے، مالک نے تھوڑا چارہ دے دیا ہے تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، بھاگتا نہیں ہے وہ۔ اور انسان کے اوپر اللہ کے انعامات اور احسانات انگنت ہیں، آپ شمار نہیں کر سکتے، آپ جان بھی نہیں سکتے، لیکن انسان رب کا ناشکرا ہے۔ تو رب کا شکر گزار بننا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کو نگاہوں کے سامنے رکھیں، یہ سبق سیکھنا ضرور۔ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دین کا داعی بنا کر کے بھیجا ہے، امت محمدیہ کے ہر ایک فرد کے اوپر دین کی دعوت لازمی ہے، جتنا آپ جانتے ہیں اتنا دین کا کام کریں، اور دعوت کا کام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے طریقہ بتایا کہ کیسے کام کرنا۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، تین باتیں نگاہوں میں رکھو، دعوت اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ ہو، کوہڑ پن سے نہیں، حالات کے اوپر نگاہ رہنی چاہیے، بات کس وقت کی جائے، کیسی کی جائے، سامنے والے کو متاثر کرنا، تو حکمت کے ساتھ دعوت دو، پہلی بات حکمت۔ دوسری بات الموعظۃ الحسنہ، اچھی بات پیش کرو، اچھے انداز میں پیش کرو، محبت کے جذبے کے ساتھ پیش کرو، سامنے والا مجبور ہو جائے، اچھی نصیحت کے ساتھ، باتوں میں ایک طریقے سے کشش ہو، سامنے والا سنتے ہی کھنچ جائے۔ اور تیسری بات، اگر ضرورت پڑ گئی، سامنے والا نے سوال کر دیا، کراس کوشچن، تو پھر اس کا جواب بھی دینا ہے اچھے طریقے سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے جواب بھی دو، جدال بھی کرو، بحث کرو، مناظرہ بھی کرو۔ یہ تین باتیں، اور یہ تین باتیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ کو ملے گی، وہاں سے بھی آپ اس کو سیکھ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سب سے پہلی بات حکمت کے ساتھ دعوت۔ قوم کے لوگ عقیدہ رکھتے تھے کہ ستاروں میں کوئی طاقت ہے، وہ رب ہونے کے لائق، چاند میں کوئی طاقت ہے، وہ رب ہونے کے لائق ہے، یا سورج میں کوئی طاقت ہے، وہ رب ہونے کے لائق۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی حکمت کے ساتھ دعوت۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا،
لوگوں سے کہا کہ رات کی تاریکی میں جب ستارے نمودار ہوئے کہ بھائی تم لوگ ستاروں کو رب مانتے ہو، چلو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ یہ ستارے رب ہیں، ھذا ربی، میرے رب۔ اور جب پھر صبح کی روشنی کے نمودار ہوتے ہی یہ ستارے غائب ہو گئے، اب حکمت دیکھیے، کہا کہ بھائی یہ تو سب غائب ہو گئے، میں مانتا ہوں کہ یہ رب ہیں۔ فلما افل قال لا احب الافلین، کہا کہ یہ تو غائب ہو گئے، کسی اور شکتی نے اس کو دبا دیا، یہ اپنے آپ کو ثابت نہیں رکھ سکے، یہ کیسے رب ہو سکتے؟ اس کے اندر وہ شکتی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو رب مان لیں۔ بھائی جب چاند نکلا تو چاند کو دیکھنے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ چاند کو رب مانتے ہو، میں بھی مان لیتا ہوں، لیکن رب ہونے کی صلاحیت تو ہو اس کے اندر۔ جب چاند بھی صبح غائب ہو گیا سورج کے نکلتے ہی، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے میری آنکھ کھولی نہیں ہوتی تو میں بھی گمراہ ہو جاتا تم لوگوں کی طرح۔ اس کے اندر بھی طاقت نہیں ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی، بچانے کی، یہ کسی کے تابع اور غلام ہیں، یہ رب کہاں ہے؟ جس کے تابع اور غلام ہے وہی رب ہوگا۔ پھر کہا کہ اچھا سورج ہی کی بات کرتے ہو، میں بھی مانتا ہوں سورج رب ہے، یہ بڑا ہے، اس کی روشنی زیادہ ہے وغیرہ، ھذا ربی ھذا اکبر۔ لیکن رات کی تاریکی نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ تو کہا کہ میری قوم کے لوگوں، یہ سب جس کے اشارے پہ چل رہے ہیں وہ اصل میں رب ہے، تم لوگ شرک کر رہے ہو، ان کی پوجا پاٹ کر کے انی بریء مما تشرکون، شرک کر رہے ہو۔ ایک دعوت دے رہے ہیں اور حکمت کے ساتھ کہ سامنے والے کو برا بھی نہ لگے اور بات سمجھ میں آ جائے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میرا رب وہ ہے، میں اسی کے سامنے اپنا جبین نیاز خم کرتا ہوں، اپنی پیشانی جھکاتا ہوں، جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، آسمان اور زمین کو، پوری کائنات کو، وہ اصل میں رب ہے، اور یہ سب اس کے غلام ہیں اور میں بھی اس کا غلام ہوں، میں شرک نہیں کر سکتا۔ تو یہ حکمت اور موعظت حسنہ، اچھی بات، پیارے انداز میں محبت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اذ قال لأبیہ یا ابت، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو سمجھایا اس وقت کو یاد کرو، کیا کہتے ہیں ابو جان؟ لم تعبدون، کاہے آپ عبادت کر رہے ہیں ایسی چیز کی، ما لا یسمع، وہ سن نہیں سکتی، ولا یبصر، جو دیکھ نہیں سکتی، ولا یغنی عنک شیئا، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ایسی چیز کی عبادت کریں گے؟ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا، ابو جان آپ یقین مانیے، مجھے اللہ نے وہ علم عطا کیا ہے جو آپ کو نہیں ملا، میرے پاس اللہ نے ہدایت کا علم دیا ہے، آپ میری بات مان لیجیے، سیدھے راستے پہ آپ کو لے کے چلو۔ اور یہ جو کچھ آپ پوجا پاٹ میں لگے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ابو جان یہ شیطان کی پوجا پاٹ ہے اصل میں، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا پاٹ مت کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، وہ تو رب کا نافرمان ہے، اس کی پوجا پاٹ کاہے کر رہا ہے؟ ابو جان یا ابتی 4 مرتبہ، ابو جان اگر آپ میری بات نہیں مانتے اور ایسے ہی چلتے رہتے ہیں تو آپ کے اوپر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، انی اخاف من یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو یہ موعظت حسنہ، اچھی بات اور پیار کے انداز میں ابو جان کر کے بڑی نرمی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنی بات رکھا، لیکن اس کا بھی اثر نہیں ہوا، باپ چھلا گیا، غصے میں آ گیا، چہرہ لال پیلا ہو گیا، اور کیا کہا؟ اراغب انت عن الہتی، میرے ان معبودوں سے مجھے دور کرنا چاہتے ہو، لئن لم تنتہی، اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے، لارجمنک، پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا تمہیں، وہجرنی ملیہ، ذلیل و رسوا ہو کے گھر سے نکل جا، بھاگ جا یہاں سے، تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام
اب آگے انشاءاللہ اس کو ہم تذکرہ کریں گے. تیسری بات کہ بحث بھی کیجئے تو اچھے طریقے سے، کہ جب بحث کریں تو ان کے دماغ میں وہ بات بیٹھ جانی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے بدھوں کو توڑ پھوڑ کے رکھا، اس کے بعد بڑے کو چھوڑ دیا. جب واپس لوگ آئے تو بدھ خانے میں دیکھا کہ معاملہ بڑا بگڑا ہوا ہے. من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، سب کا دماغ ابراہیم پہ چلا گیا. اور کون ہوگا؟ وہی ہوگا ابراہیم، کس نے یہ سب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اب ان کے دماغ میں بات بٹھالنا چاہتے ہیں. کیا کہہ رہے؟ مجھے کیوں پوچھ رہے ہو؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کے بڑے نے کیا ہے. علماء کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ جھوٹ نہیں بولا تھا. ان کے بڑے سے مراد اپنے آپ کو لے رہے تھے. بدھ سے اپنے آپ کو بڑا مانا، اور حقیقی معنی میں بڑا ہے. بدھ میں کیا طاقت ہے؟ کوئی طاقت ہی نہیں ہے. اور انسان میں طاقت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ ان کے بڑے نے، یعنی میں نے، اشارے میں. لیکن قوم کے لوگوں کو سمجھانا یہی مقصود تھا کہ یہ جو رہ گیا بت یہ برا. تو سمجھا کیا رہے ہیں کہ یہ جو بچا ہوا بت ہے بڑا والا، اس کا کام ہے، اس نے سب کو ختم کر دیا اور خود بچا ہوا ہے. فسألوہم، پوچھ لو ان سے. ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہوں تو پوچھ لو. اب دکھانا مقصود یہ ہے کہ یہ بول پائیں گے. وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ابراہیم تمہیں معلوم ہے کہ یہ پتھر ہے، یہ کہاں بولتے ہیں؟ یہ نہیں بولتے. ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھا اور فوراً وار کی. جو چیز بول نہیں سکتی، نفع و نقصان کا مالک وہ کیسے ہے، اور اس کو تم معبود بنا رکھے ہو، اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہو. بحث کر رہے ہیں اچھے طریقے سے، ان کے دماغ میں بات بیٹھنی چاہیے، لیکن نہیں بیٹھتی. اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کے دماغ میں بات، دلیل ختم ہو گئی قوم کے لوگوں کے پاس. منڈی نیچے کیے، پھر اٹھائے اور کہا کہ بحث کر کے تو اسے جیت نہیں پائیں گے، دلیل تو ہے ہی نہیں. اب گرانا، چلانا، مارنا، حملہ کرنا یہی بچ جاتا ہے. یہ دنیا میں اصول ہے. جب آدمی دلیل نہ پیش کرے، گرائے، چلائے، مارے، دھمکائے، تو سمجھ لینا کہ یہ باطل پہ، اس کے پاس دلیل نہیں. تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ باطل پہ ہوتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ چھوڑو ان کو، اپنے معبودوں کی اگر مدد کرنی ہے تو اس کو چھوڑو، بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسا کرو، آگ اکٹھا کر کے جلاؤ، لکڑیاں اکٹھا کر کے اس کو آگ میں ڈال دو. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دین کی دعوت کا طریقہ بھی موجود ہے، وہ بھی ہمیں اور آپ کو سیکھنا چاہیے. بہترین بیٹا کیسا ہونا چاہیے؟ ایک بہترین بیٹا کا کردار بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہے. ہمیں بہترین بیٹا بننا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اس سبق کو حاصل کرنا پڑے گا، اپنی زندگی میں اتارنا پڑے گا. باپ نے کتنا غصے میں کیا کیا کہا، مجھے میرے معبودوں سے دور کرنا چاہتے ہو، اپنی حرکت سے باز آ جاؤ ورنہ پتھر مار کے ہلاک کر دوں گا، ذلیل اور رسوا ہو کر نکل جا میرے گھر سے. غصے میں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا جواب دیتے؟ اور السلام علیکم، ابو جان ٹھیک ہے، بدتمیزی نہیں کر رہے ہیں، بد کلامی نہیں کر رہے ہیں، گالی گلوچ نہیں کر رہے ہیں، ہوہڑ پن والا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. السلام علیکم، ابو ٹھیک ہے، جا رہا ہوں. آپ کی طرف سے جب ایسی بات ہے تو اب میرے لیے کوئی راستہ ہی نہیں، آپ کو سلام کر کے میں جا رہا ہوں، لیکن ابو جان آپ میرے باپ ہیں، آپ کی مجھے فکر ہے. سأستغفر لک ربی، میں جا رہا ہوں لیکن آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ میرے باپ کو بخش دے، مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا آپ کے لیے، اور میں جا رہا ہوں، کوئی دقت نہیں، مجھے کوئی شکایت بھی نہیں آپ سے. یہ نہیں کہ آپ مجھے کیسے نکال سکتے ہیں، میرا بھی اس گھر میں حصہ ہے، میں اتنے کا مالک ہوں، نکال کے دکھاؤ، ہم اپنے گھر میں تالا لگا دیں گے، پولیس میں کیس کر دیں گے. کچھ نہیں، ٹھیک ہے جا رہے ہیں. اور باپ کے لیے صرف وعدہ نہیں کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں. ایک دوسری جگہ اللہ نے بیان فرمایا وغفر لی ابی، اللہ میرے باپ کو بخش دے، انہ کان من الضالین، وہ گمراہ ہو گیا، گمراہوں میں سے ہو گیا، وہ غلط راستے پہ چل پڑا، میرا باپ ہے، اللہ میرے باپ کو بخش دے. اور جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا صحیح نہیں ہے،
تب ابراہیم علیہ السلام باز آ گئے. جب تک اللہ نے منع نہیں کیا تب تک باپ کے لیے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے رہے. وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ. ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے اللہ سے، وہ ایک وعدہ کے نتیجے میں جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا نبھا رہے تھے. فلما تبین له انه عدو للہ، لیکن جب واضح ہو گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ من، اپنے آپ کو الگ کر لیا اس سے، مغفرت کی دعا بھی چھوڑ. تو باپ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر باپ جھگڑے میں لڑائی میں صحیح ہوتا. بہت سارے باپ ناجائز کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، جھگڑے میں غلط ہوتے ہیں، وہ بیٹا صحیح ہوتا ہے. لیکن بیٹا کا رول اور کردار کیا ہے وہ اصل میں قرآن میں اللہ نے بیان کیا. بھئی باپ کا سب سے بڑا پاپ کیا ہو سکتا ہے کہ بیٹے سے شرک کرنے کے لیے کہے. یہاں تو بیٹا کو گھر سے نکال کے باہر کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے باپ ماں کے تعلق سے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمْ. اگر میرے ساتھ شرک کرنے کے لیے دباؤ بنائے ماں باپ تو ان کی بات مت ماننا، شرک مت کرنا. لیکن غلط ہے باپ، شرک کے لیے کہہ رہا ہے، ماں غلط ہے، شرک کے لیے کہہ رہی ہیں. شرک تو نہیں کرنا ہے لیکن ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کرنا. وہ غلط کر رہے ہیں، غلط ہیں، اس کے بعد بھی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا. اس لیے کہ اللہ نے آگے کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. شرک تو مت کرنا لیکن ماں باپ کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، اس کے بعد بھی بدتمیزی مت کرنا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھے سے ہی پیش آنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا وغیرہ. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ باپ نے ڈانٹا، پھٹکارا، گھر سے نکل جانے کے لیے کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک شکایت تک نہ کی، نکل گئے، بلکہ اس کے بعد بھی ماں باپ کی فکر کرتے رہے. تو ایک بہترین بیٹا کا کردار ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہے، اور ہمیں ایک بہترین بیٹا بننے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس حصے کو یاد رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے بہترین باپ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہے. بہترین بیٹا کی شکل آپ نے دیکھی، بہترین باپ کو کیسا ہونا چاہیے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا اپنے بچوں کے حق میں بہتر باپ بننے کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہیں. ان کی زندگی سے سبق حاصل کیجئے. سب سے پہلے اولاد ابھی ملی نہ ہو، ایک بہترین باپ وہ ہوتا ہے کہ اللہ سے نیک اولاد کی دعا پہلے سے کرتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، سب سے پہلے بیٹا دے دے، اس کے بعد اگر ہو جائے بیٹی تو ٹھیک ہے ورنہ کام ختم. اپنے مقصد کے لیے بیٹا مانگ رہے ہیں. جب بھی مانگو تو اللہ سے نیک اولاد مانگو، ورنہ اولاد جن کو بڑی محبت اور لاڈ سے آپ پالتے ہو آپ کے لیے وہ وبال جان بن جائے گی. رب ہب لی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اولاد اللہ سے، لیکن یہ نہیں کہا مجھے کوئی اولاد دے، مجھے اولاد دے، نیک اولاد دے. تو بیٹا ملنے سے پہلے سے ہی اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. ایک بہترین باپ کے لیے ضروری کہ اللہ سے نیک اولاد مانگ. رب ہب لی من الصالحین. اچھا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو چیز دکھائی، بہت سارے باپ کی یہ کمی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو باس سمجھنے لگتے ہیں. غلط ہے. بیٹوں کے ساتھ تال میل اچھا بنانا چاہیے. وہ آپ کو دیکھ کر کے گھبرا نہ جائیں ہر ٹائم، اور آپ سے دور بھاگنے نہ لگیں، اور آپ کو دیکھ کر کے ان کے دماغ میں مختلف قسم کے فطور نہ جنمنے لینے لگے. آپ ان کے لیے ہمدرد اور ایک اچھا ساتھی بنیے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ اسماعیل علیہ السلام بیٹا کے ساتھ مشورہ کر رہے. یہ مشورہ
یہ اس چیز کی علامت ہے کہ بیٹے کی بھی اہمیت ہے ان کی نگاہ میں، اور بیٹا کو اپنے سے قریب رکھ رہے ہیں، زندگی کے معاملات میں ان کو ساتھی بنا رہے ہیں، تب نہ جا کر کے بیٹا بھی فرما بردار بنتا ہے۔ تال میل ملانا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہم ماں باپ ہیں، اس لیے بیٹا میرے اشارے پہ صرف ناچے، اور نہیں تو میرا بیٹا بڑا بدتمیز ہے، نافرمان ہے۔ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کی طرف نگاہ بالکل نہیں جاتی کہ میں باپ اچھا ہوں کہ نہیں۔ پہلے اگر آپ اچھے باپ ہو تبھی اچھا بیٹا کی امید رکھو۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ اللہ نے خواب میں دکھایا، قربانی کا حکم ہوا، تو اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر کے مشورہ کر رہے ہیں، بیٹا یا بنیا، پیار کے ساتھ، اے میرے بچے۔ بنیا کا جو لفظ ہے عربی کا، اس میں پیار ہے، تصغیر بولتے ہیں اسی لیے، اس میں ایک لگاؤ ہوتا ہے۔ اے میرے پیارے بچے، ایک بات بتاؤں، اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے، تمہارا مسئلہ ہے، تم کیا کہہ رہے؟ فانظر ماذا ترى، تمہارا مشورہ کیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو بہترین باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد سے مشورہ بھی کرے زندگی کے معاملات۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑی چیز جو عام طور پر آج کل ماں باپ کی نگاہوں میں نہیں ہے، ماں باپ کی نگاہوں میں کیا ہے، بیٹا کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا، بیٹا گھر میں پیسہ کہاں سے لائے گا، اس کے اوپر پورا فوکس ہے۔ بیٹا دیندار کیسے بنے گا، اس کے اوپر فوکس نہیں ہے۔ جبکہ ایک بہترین باپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ سبق بھی موجود ہے کہ ان کے دین کی فکر کیجئے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی بعض اولاد کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے، لیقیموا الصلاۃ، اس لیے چھوڑ کر کے رکھا ہے تاکہ وہ دین کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، وہ نماز قائم کرے، لیقیموا الصلاۃ۔ اس سے پہلے بولتے ہیں رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس مکہ کو جہاں پہ ہم نے اپنی اولاد کو بسایا ہے امن و امان والی جگہ بنا دے، شہر بنا دے، اور مجھے اور میرے بال بچوں کو بت پرستی سے بچا لے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، دین کی فکر کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں مجھے بھی بچا لے، میرے بال بچوں کو بھی بت پرستی سے بچا لے۔ یہ فکر بہت ضروری ہے، دینداری کی فکر کرنا اپنی اولاد کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جب بیان فرمایا کہ اے ابراہیم تم سے میں خوش ہو گیا ہوں اور تمہیں میں انعام سے نواز رہا ہوں، انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کا تمہیں میں امام بنا رہا ہوں، اولاد کی بھی فکر کر رہے ہیں۔ قال ومن ذریتی، دین کے سلسلے میں امام بنا رہے ہیں، میری اولاد کا کیا ہوگا، ان سب کو بھی امام بناؤ گے اللہ؟ قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا، میری اولاد بھی امام بنے گی؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے کہا کہ تمہاری اولاد جو نیک ہوگی، صالح ہوگی، اس کے لیے تو ٹھیک ہے، ان کو بھی عزت دیں گے، مقام اور مرتبہ دیں گے، لیکن تمہاری اولاد جو بگڑ جائے گی، ظالم ٹھہرے گی، تو اس کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں، میرا وعدہ اس کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی فکر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اولاد کے دین کی فکر کرتے ہوئے دین کے کام میں اولاد کو ساتھ میں لگا لینا چاہیے۔ باپ نماز میں آتا ہے، بیٹے کو چھوڑ کے آتا ہے، ساتھ میں لے آئیے، نماز پڑھائیے اس کو، تب دین کی فکر ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ میں لگائیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، دیوار کھڑی کر رہے ہیں، اسماعیل بھی ساتھ میں ہیں، اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اس عمل کو تو قبول کر۔ تو یہ فکر بے حد ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہیں ہے، اسلام میں کیا ہے، دین اور دنیا دونوں ہے، جائز طریقے سے دنیا حاصل کرنا یہ ضروری ہے، انسان کی ضرورت ہے، یہ معاش کی فکر بھی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے
کہ نماز پڑھ لو، نماز پڑھنے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ، جمعہ کے دن خاص طور پہ کہا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز سے فارغ ہو کر کے زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے معاش کی بھی فکر کر رہے ہیں، لیکن یہ ہم لوگوں کی زندگی میں الٹ پلٹ ہے۔ ہم لوگ دین کو بالکل کنارے پھینک دیے ہیں، تھوڑا بہت خیال کر لیتے ہیں اور دنیا سمیٹنے کے لیے پوری فکر ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیا نمونہ ہے کہ دنیا ضرورت کے مطابق وہ بھی چاہیے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، آخر میں دین کی ساری باتیں کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ مکہ میں تو پھل کا رزق عطا فرما، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يشکرون۔ تو دین کے ساتھ دنیا بھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بہرحال یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، آگے مزید انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی دوسرے پہلو کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی اور سبق آموز حصے کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین صرف ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک عمل قربانی کو نہ لے کر کے ان کی زندگی کے ہر ایک حصے کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے اللہ توفیق عنایت۔